پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے نام سے، عربی زبان میں اس کو بسم ربک یعنی اپنے پروردگار کے نام سے، اسم عربی زبان میں نام کو بولتے ہیں، اور ترکیب جو چل رہی ہے یہاں پر، جو بندش ہے جملے کی، وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو قاعدے کی زبان میں مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اسم عربی زبان میں ایک کلمہ ہے جو مفرد ہے، جو ایک پر دلالت کرتا ہے۔ اسم ایک نام کو بولتے ہیں یا کوئی ایک نام کو بولتے ہیں، لیکن جب وہ ترکیب میں قاعدے کے اعتبار سے مضاف یعنی ایک چیز کا انتساب یا ایک چیز کی نسبت کسی اور چیز کی طرف کی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، گویا کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کی طرف نسبت دیا جا رہا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، یعنی بیت کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، یا ہم کسی کا نام رکھتے ہیں عبداللہ۔ تو اسی اعتبار سے عربی زبان میں اسم یا کوئی بھی کلمہ مضاف کی شکل میں ہو اور مفرد ہو تو پھر وہ جمع کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربک یعنی اپنے پروردگار کے نام سے، اردو کا یہ ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں اگر اس اسلوب کو دیکھیں اور اس ترکیب کو دیکھیں تو چونکہ اسم مفرد ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر جمع کا معنی لاتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ آپ اپنے پروردگار کے نام سے نہیں، اپنے پروردگار کے سارے ناموں سے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ کھانے سے پہلے یا کسی اور کام سے پہلے، بسم اللہ ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو احادیث رسول میں بیان کیے گئے ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں یا انبیاء کو عطا کیے گئے ہیں، جن کا سب خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، سب ناموں سے آپ شروع کیجئے، سب ناموں کی برکت سے، سب ناموں کی مدد سے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، میں ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا احسان نہیں کر سکتے۔ یعنی تم گن سکتے ہیں 1 2 3 4، لیکن آپ پورا کل کا کل آپ گن لیں، سب کا شمار کر لیں، آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نعمت عربی زبان میں ایک ایسا کلمہ ہے جو مفرد ہے، ایک نعمت کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، نعمت ان کے معنی آتی ہے ایک نعمت کی، ایک نعمت کو کوئی گن سکتا ہے، ایک تو ایک ہی نعمت ہے، اس میں گننے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم آپ کے سامنے ایک چیز رکھے اور اس کو بولیں کہ اس کو گنو، ایک چیز کو کون گنے گا؟ تو نعمتن عربی زبان میں اسم ایک ایسا اسم ہے جو مفرد ہے لیکن مضاف بن کے آ رہا ہے، اس وجہ سے اپنے اندر جمع کا معنی لاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں۔ ویسے ہی اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربک، یعنی اپنے پروردگار کے نام سے، نام سے نہیں بلکہ کل کے کل ناموں سے۔